نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. آج کے درس کا آغاز سورہ شعراء کی آیت نمبر 91 سے ہو رہا ہے. سورت کا 5واں رکوع ہے جبکہ 19ویں سپارے کا 9واں رکوع چل رہا ہے. اس رکوع کی ابتدا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ خطاب اللہ کے ذکر فرما رہے ہیں جو انہوں نے مشرکین سے کیا، اپنے گھر والوں سے کیا، اپنی قوم کے لوگوں سے کیا کہ جو بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، بت پرست لوگ تھے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتمام حجت فرمایا، پوری طرح سے ان کو بتایا کہ جن ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا آپ لوگ کرتے ہیں وہ کسی طور پر بھی آپ کے کام آنے والے نہیں ہیں، نہ وہ آپ کی بات سن سکتے ہیں جب آپ ان کو پکارتے ہو، نہ آپ کو نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں. لہٰذا صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، وہ اللہ کے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، وہ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میری رہنمائی کر رہا ہے، وہ اللہ کہ ہمارے پاس ایک نعمت جو ہے وہ اسی کی دی ہوئی ہے. اور وہ اللہ کے جب بھی ہم میں سے کوئی بیمار ہوتا ہے تو شفا بھی اسی کی جانب سے ملتی ہے. وہی اللہ کے جو موت دینے پر دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے. ہمیں اسی سے جو ہے وہ امیدیں وابستہ کرنی چاہیے اور اسی سے ہر طرح کی دعا مانگنی چاہیے اور اپنے تمام تر معاملات اسی کے سپرد کر دینے چاہیے. اور ایسے لوگ کہ جو دنیا کے اندر اللہ رب العزت کے احکامات کی بجا آوری کرتے رہے ہوں گے، اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیاں جنہوں نے گزاری ہوگی، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، ایسے ہی متقین لوگ کہ کل قیامت کے دن کہ جنت ان کے قریب کر دی جائے گی اور جنت کے یہی لوگ وارث ہوں گے. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، دوزخ ظاہر کر دی جائے گی للغاوین، گمراہ لوگوں کے لیے، یعنی جو گمراہ لوگ ہیں ان کو دوزخ دکھائی جائے گی، پھر ان کو اس دوزخ میں گھسیٹ کر انہیں منہ ڈال دیا جائے گا. وقیل لهم، اور ان لوگوں سے کہا جائے گا، پوچھا جائے گا، اینما کنتم تعبدون من دون اللہ، کہ کہاں ہیں کہ جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر. اللہ کو چھوڑ کر تم جن کے سامنے سجدہ ہوا کرتے تھے، جن سے مانگا کرتے تھے، جن کو مشکل کشا سمجھا کرتے تھے، جن کو حاجت روا سمجھا کرتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر کہاں ہیں وہ؟ هل ينصرونكم، کیا وہ تمہاری مدد کرنے کو تیار ہیں؟ اور ينتصرون، یا وہ تمہاری جانب سے بدلہ لینے کے لیے قادر ہیں کہ اگر انہیں سے کسی طور پر زبردستی بدلہ لے لیں؟ ان کو بلاؤ اور ان سے مدد چاہو. فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، تو اس دوزخ کے اندر ان کو بھی یعنی معبودوں کو بھی اور جو گمراہ لوگ ہیں ان کو بھی انہیں منہ ڈال دیا جائے گا. فَكُبْكِبُوا، انہیں منہ ڈال دیا جائے گا، فِيهَا، اس دوزخ میں، ہم ان سب معبودوں کو، والغاوون، اور ان گمراہ لوگوں کو بھی. جو بتوں کے بنے ہوئے، جو پتھروں کے بنے ہوئے بت ہیں ان کو بھی دوزخ میں اس لیے ڈالا جائے گا تاکہ ان کی عبادت کرنے والے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے اور نہ کچھ کر سکتے ہیں. وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، جہاں ان گمراہ کن لوگوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا وہاں ابلیس کے تمام لشکروں کو، اس کے تمام حمایتیوں کو، اس کے تمام چہرے چاندوں کو بھی جو ہے وہ دوزخ میں انہیں منہ ڈال دیا جائے گا. اور اب یہ لوگ دوزخ میں پوچھیں گے
وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، اور یہ دوزخ کے اندر یہ جھگڑیں گے۔ لوگ پوچھیں گے شیطان سے کہ تم نے ہمیں دنیا کے اندر بڑے سبز باغ دکھائے تو کیا ہوا کہ آج تم خود بھی جو کیا دوزخ میں ہمارے ساتھ ہو؟ دنیا میں تم کہتے رہے ہو کہ میں تمہاری مدد کروں گا، تمہارا پرسان ہار ہوں گا، اور آج جو ہے وہ تمہارا انجام بھی ہمارے ساتھ ہوا کہ تم خود بھی ڈوبے ساتھ ہمیں بھی لے ڈوبے۔ تو شیطان تو وہاں کہیں گا جیسے سورہ ابراہیم میں ذکر ہے، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ بے شک اللہ کا وعدہ جو ہے وہ سچا وعدہ، اور آج اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا، اور جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا تو وہ صرف جھوٹ پر مبنی تھا، اس میں کچھ بھی حقیقت نہ تھی۔ لیکن دیکھو تو صحیح کہ ایک جانب اللہ عزت نے ہمارے لیے انبیاء علیہ السلام کو مقبول دنیا میں فرمایا، کتابیں نازل فرمائی، ہر طرح سے کام مقدس فرمایا، ایک ایک نیکی کے فضائل بیان کیے، نماز کے حوالے سے بتلایا کہ نماز پڑھو گے تو یہ فضیلت ہے، زکوٰۃ ادا کرو گے، صدقات کرو گے، روزے رکھو گے، تو ایک ایک نیکی کے بارے میں فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک چھوٹی سی نیکی کرو گے تو اللہ کی کم سے کم 10 نیکیوں کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے، اور زیادہ کی کوئی حد ہے ہی نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ لیکن میں نے تو تمہیں کبھی بھی تمہارے ہاتھ سے پکڑ کر تمہیں برائی کی طرف میں لے کر نہیں گیا، میں تو محض تھوڑا سا تمہارے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالا اور تم میری طرف کھینچے چلے آئے، بھاگے چلے آئے۔ تو اب اس میں ما انا بمصرخکم ولا انتم بمصرخی، تم مجھے کچھ نہ ہو، جہاں میں قصوروار ہوں میرے ساتھ تم بھی برابر کے قصوروار ہو۔ تاللہ ان کنا لفی، اور پھر شیطان کہے گا کہ اب تم اسی طرح سزا بھگتو اور میں بھی تمہارے ساتھ۔ تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین، جب لوگ دیکھیں گے کہ جن اللہ کو چھوڑ کر جن معبودان باطلہ کی ہم عبادت کرتے رہے وہ سب کے سب جھوٹ تھا، تاللہ کہیں گے اللہ کی قسم ان کنا، بے شک ہم لفی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں تھے، کاش کہ ہم ان کے پیچھے نہ چلتے، ایک اللہ کی مان لیتے، اذ نسویکم برب العالمین، کہ جب ہم نے جو ہے وہ تمہیں یعنی شیطانوں کو اور دیگر معبودان باطلہ کو، یہ دوسری کہیں گے، رب العالمین کے برابر کر دیا، کہ ہم کہتے تھے کہ اولاد دینے والا اللہ بھی ہے اور فلاں 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 بھی ہے، جو اللہ کی صفات تھیں ان کو ہم نے دوسروں کے اندر بھی منتقل کر دیا، یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اذ نسویکم، کہ جب ہم نے تمہیں برابر کر دیا کہ رب العالمین رب العالمین، ہم کہتے تھے کہ جیسے ہماری حاجات اللہ پوری کر سکتا ہے تو فلاں بھی پوری کر سکتا ہے، ہم نے اللہ کے اختیارات کو دوسروں کو بھی جو ہے تفویض کر دیا، تو آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے، کاش ہم ایسا نہ کرتے، ہم ایک اللہ کو اسی طرح مانتے جس طرح سے ماننے کا حق تھا، ہم ہمیشہ ایک اللہ سے مانگتے، اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرتے، ہماری پیشانی ہماری جبین کسی اور کے سامنے کبھی بھی نہ جھکتی، ایک اللہ کے سوا۔ وما اضلنا الا المجرمون، اور ہمیں تو مجرمین نے، ان گنہگار لوگوں نے گمراہ کر دیا۔ فما لنا من شافعین، آج ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے، اور یاد رکھیے گا کہ سفارش عظمیٰ کا حق جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہوگی وہ مسلمانوں کے لیے ہوگی، وہ کافروں کے لیے نہیں ہوگی، اور پھر اس کے بعد دیگر کچھ لوگوں کو بھی شفاعت کا حق ہے، جیسے حفاظ کے حوالے سے ہے، علماء کے حوالے سے ہے، شہداء کے حوالے سے ہے، کہ وہ کچھ مخصوص پیمانے پر اللہ رب العزت کی اجازت سے جو ہے وہ سفارش کریں گے۔ تو لیکن یہ لوگ جو ہیں ان کے لیے کسی قسم کی کوئی شفاعت نہ ہوگی، ولا صدیق حمیم، اور نہ ہی ان کا کوئی جگری دوست ہوگا جو ان کے کام آ سکے۔ فلو ان لنا کرہ، تو یہ کہیں گے کاش ان لنا کرۃ، ہمیں ایک مرتبہ دنیا میں واپس بھیج دیا جائے، فنکون من المؤمنین، اگر ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تو ہم پکے سچے مومن
بنیں گے اور اللہ جیسے ہی ہمیں کہے گا اسی طرح زندگی گزارے گا. لیکن اللہ جو فرمائے گا سورہ فاطمہ کا ذکر ہے وَهُمْ يَسْتَرِقُونَ فِيهَا، یہ دوستی جو ہے وہ دوزخ میں چنگاڑیں گے، چیخیں گے اور کہیں گے کہ اللہ کی دنیا میں ہمیں واپس بھیج دے، جیسا تو چاہے گا اسی طرح ہم زندگی گزارے گا. تو اللہ جو فرمائیں گے أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، کیا میں نے تمہیں دنیا میں اتنی زندگی نہیں دی تھی کہ اگر تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو نصیحت حاصل کر سکتے تھے. ہمارے کانوں میں بار بار یہ آواز پڑتی تھی کہ ایک اللہ کی طرف آؤ، ایک اللہ سے مانگو، لیکن تم نے تو کبھی اس آواز پر دھیان ہی نہیں دیا. تم تو دنیا کمانے میں مگن رہے، بالآخر وقت ختم ہو گیا. اب تمہیں جو ہے دنیا میں واپس تم نہیں جا سکتے اور دنیا میں جو بھی تم نے کیا ہے اس کی سزا جو ہے وہ آپ بھگت کے رہو گے. اور اگر دنیا کے اندر تم نے میری بات مان لی ہوتی تو آج یہ دن تمہیں نہ دیکھنا پڑتا. ان فی ذلک لآیہ، کہ بے شک اس تمام واقعے کے اندر، ان تمام باتوں کے اندر لآیہ، عبرت کی نشانیاں ہیں. وما کان اکثر المؤمنین، لیکن لوگوں کی بڑی اکثریت جو ہے وہ ایمان لانے والی نہیں ہوتی، وہ یقین کرنے والی نہیں ہوتی. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ کا رب یقیناً زبردست جو ہے وہ رحم فرمانے والا ہے. آج ہم لوگوں کے پاس وقت ہے، مہلت ہے یہ دی ہوئی، نہ جانے کس وقت ہمارے یہ سانس رک جائیں. اس لیے اس وقت سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے اور ایک اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا چاہیے. اپنی زندگی کے ان قیمتی لمحات سے پوری طرح سے مستفید ہونے چاہیے، کیونکہ ایک مرتبہ جب یہ وقت گزر گیا تو پھر یہ وقت ہمارے ہاتھ آنے والا نہیں ہے. ایک ایک لمحہ صحیح طور پر گزارنا چاہیے. اللہ رب العزت کی عبادت میں یہ 2-4 روزہ زندگی ہے، اگر ہم نے اس کو صحیح طور پہ گزار لیا تو آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی میں بڑے آرام اور سکون سے بڑھیں گے اور ایسی جنت میں داخل ہوں گے. پھر اللہ رب العزت اس جنت سے ہمیں کبھی بھی نہیں نکالے گا. ایسی نعمتیں ہیں لا محصورات ولا ممنوعات کہ جو کبھی بھی کم نہیں ہوں گی اور نہ ہی وہاں کوئی روک ٹوک ہوگی. وہ اسی صورت میں ہمیں ملیں گی کہ جب ہم اپنی یہ زندگی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری میں گزاریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ نے قرآن و سنت کو صحیح طور پر سمجھ کے اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك ربنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا